آپ نے سنا ہوگا کلام پاک میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی والدہ کے تذکرے ہیں نا، بولو، اور حضرت عیسیٰ بن مریم پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کے بھی تذکرے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کی تابعداری میں رہنے والے اور محترم کے نقش قدم پہ چلنے والے حواریین کے بھی تذکرے ہیں، جنہیں بائبل کی زبان اعظم الحواریین کہتی ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم کے بڑے شاگردوں میں سے تھے یہ۔ ان کا جو بڑا مرکز ہے اس وقت بھی، جہاں پوپ بیٹھتا ہے، وہاں آج بھی ایک کلیسا ہے جو عیسائی دنیا کا سب سے بڑا گرجا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ وہاں آئے تھے حضرت عیسیٰ بن مریم کے رفع آسمانی کے بعد، جنہیں بائبل پترس کہتی ہے، اور انہوں نے عقیدہ توحید ہی بیان کیا تھا کہ جس توحید کے عقیدے کو بیان کرنے کے جرم میں اس زمانے کے بادشاہ نے ان کو پھانسی دی تھی، اور وہیں دی تھی جہاں آج وہ کلیسا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی کلیسا کے اندر ہی ان کا مقبرہ بھی ہے۔ ہم لوگ گئے وہاں، وہ بہت بڑا ہے، لیکن ایک بات حیران کر رہی تھی۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے وہ نیک دل شاگرد عقیدہ توحید کی خدمت کرتے رہے، اور یہ تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ توحید کے عقیدے کو جب جناب پطرس نے وہاں بیان کیا تو اس بادشاہ نے ان کو اس کے جرم میں پھانسی کی سزا دی۔ یہ بھی تاریخ بتاتی ہے وہ جو بادشاہ تھا مشرک تھا، اس سے شرک توحید ظاہر ہے کہاں برداشت ہونی تھی، انہوں نے سزائے جرم پر پھانسی کی سزا دی۔ لیکن جس عقیدہ توحید کی خدمت میں پطرس نے اپنی جان لگا دی، آج انہی کے نام پر جو کلیسا بنایا گیا ہے، اس کلیسا کا شاید کوئی کونا خالی نہ ہو جہاں بت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ایک عجیب کاریگری ہے اس کلیسا کے اندر، آدمی کی آنکھیں حیران ہو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اتنی کاریگری، لیکن اس کے باوجود نور کا نام نشان نہیں ہے، بلکہ ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ہر نکڑ کے اوپر بت پڑا ہوا ہے۔